الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو شریعت ہمارے اوپر نازل کی ہے، وہ دین اور شریعت اللہ تعالیٰ کو پچھلے تمام نبیوں کے اوپر اور نبیوں کے ذریعے سے بھیجا گیا دین اور شریعت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی دین اور شریعت جامع ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کا انتخاب ہمارے لیے کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ انسانوں کے فطرت کے عین مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء اور رسول میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ چاہت کی نظر انتخاب آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی رسول اور کوئی پیغمبر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی شریعت، سب سے اچھا دین، سب سے آسان دین، سب سے جامع دین جس نبی کو دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اسلام کو ایسے بنا دیا کہ ہمارے ڈی این اے میں داخل کر دیا، ہمارے نیچر میں داخل کر دیا، فطرت میں داخل کر دیا۔ کوئی انسان بھی اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کوئی انسان بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ نے اس کی ایسی پیدائش کی ہے اور اس کے ایسا مزاج بنایا ہے کہ وہ در حقیقت اسلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی انسانوں کے نیچر کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس عظیم دولت سے محروم ہیں، اسلام سے، دین سے بہت سارے لوگ محروم بھی ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی کافر ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہر انسان کی چاہت یہ ہے، ہر انسان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اللہ نے اس دین کو، اس مذہب کو ایسے بنایا ہے۔ ہر موقع پر اللہ نے، نبی علیہ السلام نے انسانوں کو زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، جائز ناجائز کام، حقوق کی ادائیگی، اللہ سے لے کے رسول اللہ تک، ماں باپ سے لے کے پڑوسیوں تک، رشتہ داروں تک، اللہ نے ہر ایک کے حقوق ادا کرے۔ ایسا جامع دین کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسلام کو ایسے بنایا کہ اگر کوئی مسلمان 100% اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارے گا تو اس مسلمان سے نہ اس کا پڑوسی ناراض رہے گا، اس مسلمان سے نہ اس کے رشتہ دار ناراض رہیں گے، اس مسلمان سے نہ اللہ رسول ناراض رہیں گے، اس مسلمان سے نہ ماں باپ ناراض رہیں گے، اس مسلمان سے نہ محلے والے اور ملک والے، کوئی بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مذہب پر عمل کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ انہی اسلام میں
انہی دین اور شریعت میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، فائدے کے لیے، منفعت کے لیے اللہ نے ایک کانسیپٹ بنایا اسلام میں، اور وہ ہے وقف کانسیپٹ۔ وقف کے معنی ہے کوئی بھی چیز کو آپ عام لوگوں کے فائدے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، عام لوگوں کے فائدے کے لیے کسی بھی چیز کو دان کر دینا، ڈونیٹ کر دینا، اپنی ملکیت کو دان کر دینا، اور اس کا مالک کس کو بنانا؟ اللہ کو بنانا۔ وقف جو ہوتا ہے وہ جو واقف ہوتا ہے، یعنی وقف کرنے والا، جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں ہے تو وہ اس کا مالک ہے۔ جیسے ہی اس نے اس چیز کو عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے دے دی تو اب وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلے جاتی ہے، اللہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے خیر کے کام آج کے زمانے میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اب کوئی بھی چیز کو دان کرنے کا یا کسی اللہ کے راستے میں دے دینے کا مزاج اور شوق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے اس ملک میں تھے، جو پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں تھے، جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنی زمین، اپنے کاروبار، پیسہ، مال دولت کو اتنی بڑی تعداد میں دان کیا اور وقف کیا کہ آج ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سخاوت پر، ان کی انسانیت پر، رحم پر، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو ان کے اندر شوق تھا، ان کی اس سخاوت کو، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے۔ ایک کروڑ کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بڑوں نے اس ملک میں، ہم دوسرے ملک کی بات نہیں کرتے، اس ملک میں ہمارے آباء و اجداد نے کتنی پراپرٹیاں وقف کی ہے، کتنی زمینیں وقف کی ہے، ایک کروڑ کی شکل میں۔ جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اس مسجد کے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ اس مسجد سے متصل جتنی جگہ ہے یہ پوری وقف کی اراضی ہے، اور 1-2 ایکڑ نہیں، 90 ایکڑ۔ جاننے والے بتاتے ہیں کہ 90 ایکڑ لینڈ اس ملک کی، اس مسجد کی متصل جو زمین ہے وہ 90 ایکڑ وقف کی زمین ہے، اور آج اس کی رقم کیا ہے؟ کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے اس کی رقم۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وقف کا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی کتنی زمین ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس صوبے میں ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا ہے۔ تو یہ اسلام میں ایک بہت بڑا یہ باب ہے، حصہ ہے، پارٹ آف اسلام ہے وقف کرنا، اور اس کے مسائل ہیں جس کی جانکاری ہر مسلمان کو جس کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، ایسے ہی وقف بھی ایک عبادت ہے۔ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جتنی چیزیں وقف کی ہیں اس کا پروٹیکشن کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی مذہبی شرعی ذمہ داری ہے۔ آج پورے ملک میں آپ سن رہے ہیں 2 سال سے وقف قانون، وقف قانون، وقف قانون، لیکن 80% مسلمان ایسے ہیں جن کو اس وقف قانون سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے، وہ جاننا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں کہ آخر یہ
قانون کیا بنا ہے، کس کے لیے بنا ہے، اس سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہے، 80% مسلمانوں کو اس کے بارے میں جاننے کی فرصت بھی نہیں ہے، جبکہ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی اوقاف کی حفاظت کرنا بھی ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن کتنے مسلمان اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے کہ وقت کیا چیز ہوتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے جو قانون آیا ہے اس قانون کی روشنی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان اور خسارہ اس ملک میں ہونے والا ہے، مدارس کا کتنا نقصان ہے، مساجد کا کتنا نقصان ہے، خانقاہوں کا، درگاہوں کا کتنا نقصان ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم مست و مگن ہے۔ قانون بن چکا ہے، سپریم کورٹ، پہلے تو وہ قانون لوک سبھا میں پاس ہوا، پھر راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، علماء چیختے رہے، توجہ دلاتے رہے، قوم کو جگاتے رہے، احتجاجات کے کالز دیے گئے، پروٹیسٹ کرنے کے بارے میں بلایا گیا، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنی مصروف ترین زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے علماء کی، قائدین کی آواز پر لبیک کہہ کر اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کا موقع ملا؟ کیا ہم نے کبھی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہماری ملی جماعتوں کی آواز پر، ہمارے قائدین کی آواز پر کیا ہم نے احتجاج کو پسند کیا؟ کیا ہم نے کبھی وقت کی حفاظت کے لیے کوئی ریالی میں شرکت کی، کسی احتجاجی پروگرام میں شرکت کی؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم مسلمانوں کے۔ کیا دین کی حفاظت کرنے کا کام صرف علماء کا رہ گیا ہے؟ کیا دین کی حفاظت کرنے کا کام صرف ملی تنظیموں اور جماعتوں کا رہ گیا ہے؟ کیا عام مسلمانوں کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوست۔ وقت یہ کوئی آج کا قانون نہیں ہے اسلام میں، یہ وقت جب سے یہ دین اور شریعت بنا ہے، جب سے اس شریعت کے شارع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، نبی کے زمانے ہی سے یہ وقت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس شخصیت نے مسلمانوں کے فلاحی کام کے لیے، چیریٹی کے لیے، عبادت کے لیے جس زمین کو دان کیا، وقف کیا، وہ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے مدینے میں مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی اب جس جگہ پر قائم ہے اس جگہ کو خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے اس جگہ کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ کس کام کے لیے؟ ملٹی پرپز کاموں کے لیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، فقہ کے لیے اور عدالت کے طور پر، مسجد کے طور پر، مدرسے کے طور پر اور اسلامک سینٹر کے طور پر تمام مقصدی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے نبی علیہ السلام نے اس زمین کو وقف کیا، اور آج تک وہ مسجد وقف ہی چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ اس کا مالک اللہ ہے، اور سب سے پہلے حضور نے وقف کیا مختلف مقاصد کے لیے۔ مسجد حرام وقف ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مساجد ہیں یہ سب وقف کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی اس مسجد کو بنایا ہے یا اس مسجد کی زمین خریدا ہے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے، تو وہ مسجد وقف کے زمرے میں آ جاتی ہے اور اس کا مالک اللہ بن جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وقف کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا پارٹ ہے، اس کے تعلیمات ہیں، اس کے مسائل ہیں، کتابوں میں اس کے کئی صفحوں پر مشتمل اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں فقہا نے کہ وقف کس کو کہتے ہیں، وقف کی حقیقت کیا ہے، وقف کے مسائل کیا ہے، وقف کی زمین کی شرعی حیثیت کیا ہے،
وقت دینے کے شرائط ہے، وقت کرنے کے شرائط ہے، اور پھر وہ چیز وقت میں آ جانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ پوری تفصیلات ہے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارے آباء و اجداد نے یہ چیزیں وقت کی، تو ان کے اندر ایک شوق تھا، ذوق تھا کہ ہمارے پاس جو جائیداد ہے وہ مسلمانوں کے کام آ جائے، وہ انسانوں کے کام آ جائے، وہ فائدہ اٹھا لے۔ ہم کب تک ان چیزوں کو رکھیں گے؟ ایک دن مرنا ہے اور پھر اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کے گڑھے میں سونا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کے اپنی جائیدادوں کو، اپنے املاک کو بڑی تعداد میں وقف کیا، کرتے رہے۔ صرف ہمارے اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمان آپ کو ملیں گے، وہ جس ملک میں بھی رہے ہو، انہوں نے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بہت سارے چیزوں کو وقف کیا، زمین جائیدادوں کو وقف کیا۔ ایک دور ایسا بھی آیا ملک شام میں، کافی زمانے پہلے کی بات ہے، میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر وقف کرنے کا کتنا شوق تھا، کیسا نظام تھا وقف کا، اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنے کا، دان کرنے کا لوگوں کا مزاج کیسا تھا۔ کہ ملک شام میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا اپنی رعایا سے کہ ہمارے ملک میں اب ہر کام کے لیے، مسلمانوں کے ہر کام کے لیے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل بھی بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے اسکول اور کالجز بھی بن گئے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے ان کے اخراجات کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں آ چکی ہیں۔ اب ہمارے ملک میں کسی بھی وقت پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ روکا گیا مسلمانوں کو کہ اب آپ لوگ کوئی بھی چیز اس ملک میں وقف نہ کریں اپنے طور پہ۔ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد، اپنی جگہ، اپنی پراپرٹی، تو پہلے آپ کو حکومت سے رجوع ہونا پڑے گا، اجازت لینا پڑے گا۔ اگر وہ لوگ بتائیں گے کہ فلاں مصرف میں، فلاں کام میں اگر ضرورت ہوگی تو آپ کو اجازت دی جائے۔ ایک دور مسلمانوں پہ ایسا بھی آیا کہ اجازت نہیں تھی وقف کرنے کی، کرنا چاہ رہے ہیں لوگ لیکن اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، کہاں خرچ کریں؟ جتنی ضرورت تھی مسلمانوں کی سب ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ تو اسی ملک میں جب یہ اعلان لگا تو اس اعلان کے بعد کچھ دن کے بعد ایک خاتون، ایک مسلمان عورت بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور اس نے کہا کہ میں اپنے سارے باغات کو، جو باغات تھے اس کے، وہ سارے باغات کو، زمین کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر دینا چاہتی ہوں۔ اب تم نے یہ قانون بنایا ہے کہ پہلے پوچھنا پڑے گا، میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں، اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کام کے لیے 3-4 ہمارے ملک کی بڑی شخصیتوں کو لے کر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس میں فلاں لوگ ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کے پاس جا کے اپنی خواہش ظاہر کیجئے، وہ لوگ اگر بتا دیں گے کہ ہم لے سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کی زمین لیں گے۔ تو انہی کے علاقے میں اس کمیٹی کے ایک ممبر، ایک بہت بڑے محدث رہتے تھے، ان کے پاس گئے، وہ بھی اس کمیٹی میں تھے، ان کے پاس گئے اس خاتون نے اور جا کر کہا کہ میں اپنی زمین، اپنے باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، وقف کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے پورے ملک کا سروے کرا کے یہ نتیجہ ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے اب آپ کو ہمارے ملک میں بسنے والے انسانوں اور مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے فلاح کے لیے، ان کی چیریٹی کے لیے اب کسی اور مزید وقف کی زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں ایک ضرورت ہے، اگر آپ اس ضرورت پر اپنی یہ جائیداد وقف کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ہمارے ملک میں ہمارے پڑوسی ملک سے کچھ پرندے کبوتروں کی شکل میں اور دوسرے جانوروں کی شکل میں اس ملک سے اڑ کے یہاں آتے ہیں 4 مہینے کے لیے، سال میں ایک مرتبہ 4 مہینے کے لیے۔ اور کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ملک میں جب سردی بڑھ جاتی ہے، درجہ حرارت -40 50 60 تک ہو جاتا ہے، تو وہ پرندے پناہ لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ملک میں آتے ہیں، اور جب تک ان کو یہاں رہنا ہے وہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے حالات بحال ہو جاتے ہیں تو پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان کے رہنے کے لیے، ان کے دانے پانی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے، تاکہ وہ پرندے ہمارے ملک کے مہمان ہیں، وہ جانور ہمارے ملک کے مہمان ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے رہنے کا، کھانے پینے کا، دانے پانی کا انتظام کر دو گے تو آپ کو جانوروں پر رحم کرنے پر بھی وہی ثواب ملے گا جو ثواب اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کرنے پر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر وہ ان کی زمین سے جانوروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا، اور یہ نظام آج تک بھی ایسے ہی باقی ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ وقف کی ہوئی زمینوں کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کا نظام بنایا گیا تھا ملکوں میں۔ صرف انسان ہی نہیں، اوقاف کی زمین سے، اوقاف کی جائیداد سے، اس کی پراپرٹیوں سے، اس کے نفع سے جانوروں کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے، تو وہ کیسے حفاظت کریں گے، وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جس کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ اوقاف کی زمینیں ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس ملک میں تباہ ہوئی ہے ماضی میں اور ہو رہی ہے، ہم اس کو مسجد کے مصلی پہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لڑائی حکومتوں سے بھی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس سے زیادہ یہ لڑائی اپنے لوگوں سے بھی ہے۔ وقت کو نقصان پہنچانے میں جتنا غیر مسلمین کا دخل ہے، اس سے زیادہ کہیں خود ہماری اپنے برادری کا اور ہمارے اپنے مسلم بھائیوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے، جنہوں نے وقت کی زمینوں پر قبضے کر کے، ناجائز قبضے کر کے، اس کا مس یوز کر کے، منشاء وقت کے خلاف اس پر قبضہ کر کے، قابض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقف میں وقف کرنے والوں نے عام مسلمانوں کے لیے وہ وقف کیا تھا، لیکن وہ زمین کسی خاندان کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، کسی بڑے لیڈر کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، کوئی بڑے سیاسی حکمرانوں کے فائدے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جس نے اس زمین کو وقف کیا تھا وہ تو عام مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ عام مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یہی کیا کم تھا ہماری اوقافی جائیدادوں پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہی کیا کم تھا کہ حکومت نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ایک ظلم یہ کر دیا کہ اس ملک میں ایک نیا قانون بنا دیا، اور وہ نیا قانون لا کر جو کچھ رہی کسر باقی رہ گئی تھی ہمارے اوقاف کی زمین کی، اس کو بھی ختم کر دیا، اور ساری زمین پر حکومت کی بری نظر ہے، اور وہ قانون پاس ہو کر صدر جمہوریہ کی دستخط کے ساتھ پورے صوبوں میں، پورے اسٹیٹس میں چلے گیا ہے۔ کئی اسٹیٹس میں اس قانون پر عمل آوری شروع بھی ہو گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں کچھ ملی تنظیموں نے، قائدین نے سپریم کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ سے درخواست کی، ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قانون جو بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، خانقاہوں کے لیے، مزاروں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر ہو کر سپریم کورٹ سے گزارش کی کہ آپ اس قانون کا جائزہ لے کر اس پر اسٹے لگائیں۔ سپریم کورٹ میں گئے، کوششیں کی گئی، مسلمانوں نے احتجاجات کیے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جمعیت علماء ہند کے علماء اور اکابرین نے پورے ملک کے چپے چپے پر اپنا احتجاج درج کروایا، اور پھر گزشتہ ایک ہفتہ پہلے
سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ کر اس اپیل کو رد کر دیا کہ ہم مکمل طور پر اس قانون پر اسٹے نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دفعات ہے جو قابل اعتراض ہے، جس میں کہا گیا ہے مسلم فریق کی طرف سے کہ اس قانون میں یہ دفعہ ہے، یہ قابل اعتراض ہے، یہ قابل اعتراض ہے، تو ایک دو چیزوں پر یقین دہانی کی کہ اس پہ غور کیا جائے گا یا اس کو فی الحال کے لیے روکا جائے گا، لیکن پورے قانون کو نہیں روک سکتے۔ سپریم کورٹ نے بھی معذرت کر کے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اس قانون پر عمل کرنے کے لیے حکومتوں کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون کی حیثیت بن گیا ہے، ہندوستان کی آئین کی حیثیت بن گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کے جو لوگ انٹرنیٹ سے واقف ہیں اور جو لوگ انگریزی زبان سے واقف ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت نکال کے اس قانون کو پڑھیے۔ وقف ایکٹ 2025 نکال کر پڑھیے، کتنا خطرناک قانون بنایا گیا ہے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ اس قانون میں سب سے پہلا جو ضرب مارا گیا اور جو سب سے پہلا ٹارگٹ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ حکومت نے ایسا قانون لایا وقف کے سلسلے میں کہ کوئی بھی زمین جو وقف کی ہے اور کئی سالوں سے اس پر نماز پڑھتے ہوئے یا اس پر خیر کے کام ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اگر اس زمین پہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے، اس زمین کے وقف ہونے کے لیے کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہوگا مسلمانوں کے پاس، تو حکومت ایسی جگہ کو جس کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوگا، جس کے پیپرز نہیں ہوں گے، اگر وہ چاہے 2 سال سے 300 سال سے 200 سال سے 400 سال سے ہی مسلمانوں کے زیر استعمال ہو، حکومت اگر ڈاکومنٹس نہیں ہوگا اور وقف میں ریکارڈ نہیں ہوگا تو وہ مسلمانوں سے چھین کر وہ حکومت اس کو اپنی پراپرٹی بنا سکتی ہے۔ یہ قانون بھی آیا اس میں۔ جب یہ قانون کو پڑھا گیا تو جائزہ لینے والوں نے جائزہ لیا کہ ہندوستان کی جتنی اوقاف کی جگہ ہیں 70% جگہوں پر 70% پراپرٹیوں پر کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پہچان دلی کا لال قلعہ، اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس۔ دلی کی جامع مسجد جو 400 سال سے مسلمان اس پہ نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، موجودہ قانون کے اعتبار سے اگر حکومت کی بری نظر اس مسجد پر لگ جائے گی اور حکومت چاہے گی کہ اس کو مسجد کی حیثیت ختم کر کے اس جگہ کو حکومت اپنے قبضے میں لے، یہ قانون حکومت کو پوری سہولت فراہم کر رہا ہے، کیونکہ 400 سالہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں، وقف بورڈ میں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی کوئی چیز وقف کرتا ہے، دان کرتا ہے، تو وہ اس کی پراپرٹی کے پیپرات کاغذات کسی کے حوالے نہیں کرتا، وہ دان کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے مسلم عمران نے، مسلم حکمرانوں نے بڑی بڑی عمارتیں وقف کی ہیں، بڑے بڑے مساجد وقف کیے ہیں، اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں ہے۔ لیکن نیا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی وقف پراپرٹی کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے اور بحیثیت وقف کے اس کا ریکارڈ وقف بورڈ میں نہیں ہوگا تو حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ اس سے کتنا بڑا خطرہ مسلمانوں کی مسجدوں پر منڈلا رہا ہے۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد بھی عالمگیر دور کی مسجد ہے، 300 سالہ پرانی مسجد، 400 سالہ پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کا کوئی پیپر بنا ہوا نہیں ہے، اس مسجد کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ وقف ہے۔ اور 1 سال سے 2 سال سے نہیں، 300 سال سے مسلمان اس چھوٹی سی مسجد میں جو آپ کی مسجد میں بنی ہوئی ہے اس میں عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے تحت ایکڑوں پر ایک مشتمل زمین ہے۔ اب اگر وقف بورڈ آ کر یا حکومت آ کر یہ کہے کہ عالمگیر عیدگاہ گھوٹالہ کی مسجد غیر قانونی ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کے دستاویز نہیں ہے، آپ کے پاس وقف بورڈ میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے،
تو آسانی کے ساتھ اتنی بڑی مسجد کو بھی ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ نیا قانون اس کی اجازت دے رہا ہے۔ کتنے مسلمانوں کو اس کی فکر ہے؟ مساجد کے سلسلے میں، مساجد کے تحفظ کے سلسلے میں ایک قانون اس میں یہ بھی لایا گیا کہ جتنے وقف بورڈ کے ارکان ہوتے ہیں اب اس وقت میں وہ مسلمان ہیں، لیکن نئے قانون میں یہ لایا گیا کہ کم سے کم مسلم وقف بورڈ میں 2 غیر مسلموں کو بھی رکھنا پڑے گا، 2 غیر مسلموں کو بھی۔ یہ اعتراض کیا گیا علماء کی طرف سے، قائدین کی طرف سے، کہ جب وقف بورڈ مسلمانوں کا ہے تو اس میں مسلم اراکین رہیں گے یا اس میں غیر مسلم اراکین رہیں گے؟ کیا آپ نے ہندو وقف بورڈ میں کسی مسلمان کو رکھا؟ نہیں رکھا۔ جب وہاں پر نہیں رکھا تو اس نئے قانون میں آپ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلمین کو بھی رکھنا چاہیے؟ یہ بھی اس قانون میں شامل ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ میں آئے گا تو پھر جو تباہی ہوگی، جو نقصان ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک قانون یہ بھی بنایا گیا کہ وقف کی حفاظت اور وقف کی زمین کو وقف ہے کہنے کا اختیار اب وقف بورڈ کے پاس نہیں رہے گا۔ 1995 میں جو ایکٹ بنا تھا اس میں یہ اختیار وقف بورڈ کو تھا، اس میں یہ اختیار وقف کا ایک عدالت ہے، وقف ٹریبونل کہا جاتا ہے، اس کے پاس تھا۔ لیکن موجودہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی زمین پر فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار وقف بورڈ سے لے لیا جائے گا اور کلیکٹر کو دے دیا جائے گا۔ کلیکٹر کو، اور کلیکٹر کون ہوگا؟ کلیکٹر حکومت کا نامزد کردہ آفیسر ہوگا۔ جب یہ قانون بن جائے گا اور عمل شروع ہو جائے گا، حکومت جس زمین کو چاہے ہڑپنا چاہے تو وہ کلیکٹر کو کہہ دے گی کہ آپ اس فارم پر، اس پیپر پر دستخط کر کے یہ فیصلہ سنا دیجئے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، یہ زمین حکومت کی ہے، یا یہ زمین امبانی صاحب کی ہے۔ جس زمین پر امبانی صاحب کا فلیٹ بنا ہوا ہے یہ بھی وقف کی زمین ہے۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے وقف کی زمین، لیکن نیا قانون کہہ رہا ہے کہ اگر کلیکٹر کہہ دے گا کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا وقف سے۔ یہ دفعات اس میں لائے گئے، ایک ایک چیز مسلمانوں پر ضرب لگا رہی ہے، مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے، ان کی املاک کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ قانون نہیں ہے میرے دوستو، یہ مسلمانوں کو اس ملک میں دفن کر دینے کا سرٹیفکیٹ ہے، اسلام کو اس ملک میں زمین دوز کر دینے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اوقاف کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جانکاری تک نہیں ہے، وقف قانون کے بارے میں معلومات تک نہیں ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھیں گے، اگر ہم ایسے ہی اپنی زندگی میں مست رہیں گے، اپنے 4 پیسے کمانے کے لیے، 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے مست و مگن رہیں گے، دین سے، شریعت سے، ملک سے، قوانین سے آپ کو کوئی دخل نہیں ہوگا، آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ تو آپ تیار رہیے، بہت جلد آپ کا یہ ملک اسپین بن سکتا ہے، آپ کا یہ ملک وہ ملک بن سکتا ہے جہاں پر ہزاروں سال سے مسلم حکمرانوں کے باوجود، مسلم حکومتوں کے باوجود آج اس ملک میں اللہ کا نام لینا جرم بن گیا ہے۔ یہ حالات اس ملک کے بنتے جا رہے ہیں۔ مسجدیں، آپ بیدار ہونے تک مسجدیں ختم ہو جائے گی، مدرسے ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گے، تب جا کے آپ کو احساس ہوگا، اور اس وقت آپ کو احساس ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ یوپی حکومت نے 25 نوجوانوں پر FIR درج کیا۔ کوئی دوسرے ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا ملک، جس ملک کو 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر آزاد کرایا، جس ملک کو آزادی دلانے کے لیے چوٹی کے 51,000 علماء
सूली पर चढ़े, अपनी गर्दनों को कटाया। आज उस मुल्क का ये हाल हो गया है मुसलमानों की गफलत की वजह से कि उस मुल्क में उन बच्चों ने सिर्फ आई लव यू मोहम्मद का बैनर लगाया तो यूपी हुकूमत ने FIR दर्ज कर दिया कि ये काम नहीं कर सकते हैं। ये आज़ादी आज हमारे इस मुल्क में खत्म हो रही है। मेरे दोस्तों, हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। हम सबको बेदार होने की जरूरत है, अपने औकाफ की हिफाजत करने की जरूरत है और अपने मस्जिदों को हिफाजत करने की जरूरत है। ये काम सिर्फ उलमा का नहीं है, कायदीन का नहीं है, हर मुसलमान के ऊपर मजहबी जिम्मेदारी है कि वो सब औकाफ की हिफाजत के सिलसिले में आगे आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल